زندہ دلوں کا شہر لاہور، جس میں ایک ایسے صوفی بزرگ گزرے ہیں جو حضرت میاں میر لاہوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 28 وقتوں کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی قصبہ سوستان، جو کہ موجودہ سیون شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام مبارک حضرت قاضی سائیں دتا بن حضرت قاضی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت حضرت قاضی قادم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 957 ہجری مطابق 1550 عیسوی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور آمد 982 ہجری مطابق 1575 عیسوی میں 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 7 ربیع الاول بروز منگل 1045 ہجری مطابق 1626 عیسوی میں ہوا۔ اس لحاظ سے لاہور میں آپ کے قیام کا عرصہ 60 سال بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلمان اور میرے ساتھ موجود ہیں فیضان۔ تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم موجود ہیں میاں میر صاحب کے دربار میں۔ تو آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میاں صاحب کا اصل اسم گرامی محمد میر تھا اور 1550 میں سیون شریف میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں آپ نے خان پور، جو کہ آج باغبان پورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی آپ سے ملنے آتا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ نہایت خوش خلقی، محبت اور پیار سے اس کا استقبال کرتے اور اتنی آؤ بھگت کرتے کہ آنے والا آپ کا اسیر ہو جایا کرتا۔ آپ انسانیت کی خدمت پر یقین رکھنے والے انسان تھے، اور اگر کبھی آپ کو ان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کی، اگر آپ سن لیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ میاں صاحب کی سیرت پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور کوئی بھی اٹھا کر مطالعہ کر لیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی، چہرہ نورانی، جسامت صحت مند اور داڑھی مبارک چھوٹی تھی۔ بہت ہی کم عمری میں اللہ نے آپ کو ولایت کے عہدے پر فائز کیا، اور اس دور کے مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی آپ سے بہت عقیدت اور محبت ریا کرتے تھے، اور نہ کہ مسلم اور غیر مسلم بلکہ اس دور کے موجودہ بادشاہ اور شہنشاہ بھی آپ کے دربار میں، آپ کے حاضری میں آ کے اپنے گھٹنوں کو ٹیکا کرتے تھے اور فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ لاہوری ایک ایسے صوفی بزرگ اور ولی گزرے ہیں یہ جن کے ماننے والوں میں نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ بھی شامل ہیں۔ سکھوں کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے گرودوارے کی بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو میاں صاحب کو بھی دعوت دی گئی اور ان سے بنیاد رکھنے کو کہا گیا۔ اس سے آپ کو سکھوں کی میاں صاحب سے محبت اور عقیدت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میاں صاحب کی عمر صرف 25 سال تھی جب میاں صاحب کی آمد لاہور ہوئی۔ اس وقت جہاں شہنشاہ جہانگیر کی حکومت کا وقت چل رہا تھا اور ایک بہت ہی گھٹیا اور گھنونی حرکت کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس حرکت کو سجدہ تعظیمی کا نام دیا گیا تھا۔ اور جب شہنشاہ معظم کو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ میاں صاحب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں، تو بادشاہ سلامت کے حکم سے میاں صاحب کو دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میاں صاحب اور بادشاہ سلامت کا آمنا سامنا ہوا تو بادشاہ سلامت نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ اس وقت کے میاں صاحب کے الفاظ جو کہ سنہرے حروف میں لکھنے جانے کے قابل ہیں اور تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ جس کو سجدہ کرنا تھا کر آیا ہوں، تو کون ہے جس کو سجدہ کروں؟ اس ذات کا پیدا کیا ہوا ایک انسان اور انسان رہ، خدا بننے کی کوشش نہ کر۔ میاں صاحب کے الفاظ شہنشاہ معظم کے کانوں سے ٹکرانے کی دیر تھی تو منظر تبدیل ہو گیا۔ جہاں شہنشاہ سلامت بیٹھا تھا وہاں اب میاں صاحب بیٹھے تھے۔ پھر کافی دیر تک دونوں میں راز و نیاز کی باتیں چلتی رہیں، اور جب میاں صاحب وہاں سے واپس آنے لگے تو شہنشاہ معظم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ آج کے بعد اس مکروہ کام کو بند کرو، اور دوسرا یہ کہ آج کے بعد کبھی مجھے اپنے دربار میں مت بلانا۔
کیونکہ ولیوں اور فقیروں کا بادشاہوں کے دربار میں کیا کام، یہ کہا اور میاں صاحب چل دیے۔ میاں صاحب چونکہ ہر دل عزیز شخصیت تھے تو آپ کو شہنشاہ جہانگیر سمیت اور بھی شخصیات کی جانب سے بہت سے قیمتی تحفے تحائف روزمرہ وصول ہوا کرتے، لیکن جناب میاں میر صاحب کبھی بھی ان کو اپنے پاس نہ رکھتے اور غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ اب چونکہ ہمارے خطے میں کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آئے تھے تو اس وجہ سے یہ اسلام کی تبلیغ اور پرچار کی ڈیوٹی میاں صاحب جیسے ولیوں اور صوفیوں کے حصے میں آئی، اور یہ ڈیوٹی ان تمام اللہ کے بندوں نے بخوبی ادا کی اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوئے۔ ہر ولی کو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوبی یا کرامت عطا کی جاتی۔ میاں صاحب کو اللہ کی طرف سے یہ کرامت عطا کی گئی تھی کہ وہ جو بھی دعا مانگتے قبول ہو جایا کرتی، جس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں آرام سے مل جاتی ہیں۔ اس وقت جو اب آپ ان کا مزار اقدس دیکھ رہے ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا، اور نہ صرف یہ مزار بلکہ یہ مسجد بھی ان کے دور میں تعمیر کی گئی، جو کہ نہایت خوبصورت اور لعل پتھر سے تعمیر کی گئی ہے، جو کہ مغلیہ فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت۔ جی تو دوستو، جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جو کہ میاں صاحب کے دربار کے احاطے میں ہی تعمیر کروائی گئی ہے، اور یہ اس مسجد کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر نے ہی تعمیر کروائی تھی، اور اس کا آپ فن تعمیر دیکھ رہے ہیں جو کہ بالکل ہی مغلیہ دور سے مغلیہ فن تعمیر کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہے، اور یہ اسی لال پتھر سے تعمیر کی گئی ہے جس لال پتھر سے بادشاہ مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا۔ میاں صاحب جو کہ بہت برگزیدہ ولی تھے، ان کے دربار پہ آج بھی رونقیں اور چہل پہل ہے، جبکہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ جن کے منہ سے نکلے الفاظ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے اور قسمتیں بدل دیا کرتے تھے، ویران ہیں۔ یہاں آج بھی لوگ اپنی مرادیں اور روحانیت حاصل کرنے آتے ہیں، جبکہ ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ جبکہ میاں صاحب کے دربار پر آج بھی لوگوں کو لنگر ملتا ہے۔ میاں صاحب کے دربار کے احاطے میں ایک قبرستان بھی موجود ہے جس میں گزرے وقت کی بڑی بڑی شخصیات دفن۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں میر صاحب کے دربار سے ملحقہ یہ قبرستان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی تاریخ بہت پرانی ہے، اور پاکستان کی بہت مشہور شخصیات یہاں پہ دفن ہیں اور یہاں پہ آرام فرما ہے۔ جی تو دوستو، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت میں پانی کا حوض ہوا کرتا تھا وضو کرنے کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایسے 4 حوض ہوا کرتے تھے، لیکن اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ان باقی 3 تو ختم کر دیے گئے، لیکن جو اس وقت یہ موجود ہے یہاں پہ اب اس کو وضو کے لیے تو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اس میں اب جانوروں یا پرندوں کے لیے دانہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اور اس چیز کے لیے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکوں تو ایسے حوض آپ یہاں سے پہلے مسجد وزیر خان میں بھی دیکھ سکیں گے، سنہری مسجد میں بھی، اور اس طرح کی جو پرانی جتنی بھی تاریخی مساجد وغیرہ ہیں اس میں آپ اس حوض کو دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ لوگ پہلے وضو کے لیے یہ سسٹم ہوا کرتا تھا، اور اب چونکہ اس کو ختم کر دیا گیا اور اب اس کی جگہ پہ اس کو جدید وضو خانے میں تبدیل کر دیا گیا، اور اب یہاں پہ صرف پرندوں کے دانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کرامت کا واقعہ یہ بھی ہے کہ شاہ جہان جو اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کا بڑا بیٹا دارا شکوہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور بہت زیادہ علاج و معالجہ کرانے کے بعد بھی جب اس کو شفا نہ مل سکی تو کسی نے اس کو میاں صاحب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس کو ہر حکیم اور طبیب سے انکار کا سامنا ہو چکا تھا۔ میاں صاحب کو شاہ جہان کی طرف سے پیغام بھیجا گیا تو میاں صاحب فرمانے لگے، میں حکیم یا طبیب تو نہیں ہوں، لیکن اگر شاہ جہان کو لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو اپنے بیٹے کو لے کر یہاں میرے پاس آئے۔ میاں صاحب کا پیغام ملتے ہی شاہ جہان 7 دن اور 7 راتوں کا سفر طے کر کے میاں صاحب کے حضور پیش ہو گیا، اور بیٹے کی زندگی کے لیے میاں صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت تھا۔ میاں صاحب نے شاہ جہان اور اس کی ہر دل عزیز بیوی ممتاز بیگم کو انتظار کرنے کا کہا اور خود اللہ کے حضور نماز ادا کرنے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب میاں صاحب نماز ادا کرنے کے بعد واپس آئے تو دارا شکوہ جو کہ بہت زیادہ علیل تھا، اس کو پینے کے لیے پانی دیا۔ پانی پیتے ہی اس کی طبیعت کچھ ہی دیر میں نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی رنگت بھی واپس آ گئی۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے اس درخت کو دیکھ رہے ہیں،
ایسے ہی درخت احاطے میں چاروں طرف موجود ہیں اور ان درختوں کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، اور انہی درختوں میں سے کوئی ایک درخت ہے جس کو شاہ جہاں کے بیٹے دارا شکوہ کے واقعے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اس سب کے بدلے میں شہنشاہ شاہ جہان نے میاں صاحب کو بہت سے ہیرے اور سونے کے تحائف دینا چاہے، جن کو میاں صاحب نے صاف لینے سے انکار فرما دیا اور واپس جانے کا کہا۔ میاں صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ مال جو کہ دنیاوی آسائش پیدا کرتا ہے اور اللہ پاک سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ میاں صاحب کا مزار مبارک اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو قتل کرنے کے بعد بغاوت کی آوازوں کو کم کرنے کی غرض سے تعمیر کیا، لیکن شاید اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے وہ لوگوں کو تو خاموش کروا سکتا ہے لیکن اللہ پاک کی ذات سے نہیں بچ سکتا۔ آج کہاں ہیں وہ حکمران جن کے نام کا سکہ چلا کرتا تھا، جن کے منہ کے الفاظ قوموں کی تقدیر کے فیصلے کیا کرتے تھے؟ اب نہ تو وہ ہیں، نہ کوئی ان کا نام لیوا، نام تو صرف اسی پاک ذات کا باقی رہنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔